تعزیت کے لفظ ٹھیک لگے ہوں گے کہ ان سے کچھ تسلی ہوئی ہوگی، تو وہ کہنے لگے جی اگلے جمعہ نا میں اپنے بہنوئی کو لاؤں گا، اس کی بہت بری حالت ہے، والد جو ہے بچے کا۔ تو وہ اگلے جمعہ لے آئے، وہ جمعہ کے بعد ہم بیٹھ گئے ساتھ، میں نے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ تسلی جو ہے مومن کی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تو عارضی زندگی ہے، جدائی بھی عارضی ہے، ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے وہاں، یہ بنیادی تصور ہے، اور یہی ہے تسلی ہوتی بھی اسی سے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی یہی معنی ہے کہ ہم بھی ادھر اور وہ بھی ادھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے وہاں، اچھائی میں کر دے۔ اب میں تسلی کی بات کروں، اور وہ جو ہے وہ اچھے بھلے مطلب سمجھدار آدمی، اور ان کا رونا بڑھتا گیا، اور پھر اتنا روئے کہ میں پریشان کہ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ان کو رونے دیں۔ کچھ دیر رو لیے وہ، اور مسجد تھی اور بھی لوگ تھے لیکن وہ بے اختیار ہو رہے۔ کچھ دیر رو لیے تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ یہی تو رونا ہے، اسی پہ تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں نے اس کو پڑھایا بھی تھا، اس پہ خرچ بھی کرتا تھا، اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے تھے، اس کی ضد تھی، اس کو موٹر سائیکل بھی لے کے دی تھی۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ نماز کی عادت نہیں ڈالی تھی میں نے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا۔ ہمیں یہ اس عارضی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر ہے، اصل جو فکر کرنے والی ہے اس میں اگر ہم نے کوتاہی کر دی تو پھر ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر ہم نے بہت بڑی کوتاہی کر دی، بہت نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا کام۔ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اقبال کی بات بھی میں عرض کروں، وہ بھی قابل توجہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، حکیم ہے اقبال، بہت بڑا دانا ہے۔ اس نے جو اپنا واقعہ نظم کیا ہے وہ بھی توجہ ہے، قابل ہے۔ اس میں اسی بات کا ایک اور پہلو آتا ہے سامنے، وہ ان کے فارسی کلام میں ہے۔ یہیں آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ وہ ان کے فارسی کلام میں اپنا واقعہ بیان کیا انہوں نے، منظوم، اور شاید سنا بھی ہو آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ہمارے گھر میں ایک نوکر تھا، تو کسی بات پہ ناراض ہو کے میں نے اس نوکر کو تھپڑ مار دیا۔ سفید داڑھی تھی اس کی، بابا تھا، اس کو میں نے تھپڑ مار دیا۔ پھر جب میرے والد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں بتایا کہ آج یہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ مجھے انہوں نے پکڑا ہاتھ سے اور کمرے سے پیچھے کمرے، آخری کمرے میں لے گئے۔ اب ان کو خیال ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کتنا سخت سخت کہیں گے یا کوئی سزا دیں گے، بنتی تو ہے۔ تو وہ پیچھے لے گئے اور دروازہ بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا، اور کہا کہ دیکھو کہ میری سفید داڑھی کو دیکھو، اگر مجھ سے سوال ہوا قیامت کے روز اللہ کی طرف سے کہ میں نے اپنا ایک بندہ تیری سپرداری میں، تیری نگرانی میں دیا تھا، یا رسول اللہ نے پوچھا کہ میرا ایک امتی نوجوان وہ تیرے سپرد ہوا تھا، تو یہ تربیت کی اس کی۔ یہ پہلو نوجوان بھی اور بڑے بھی اسے رکھے خیال میں، ہمیشہ اس کی طرف توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ نماز کی بات ہو رہی تھی تو میں نے سامنے اس لیے یہ کہا کہ نماز کا لطف ہم بھی اٹھائیں اور بچوں کو بھی اس لطف اور لذت سے آشنا کریں، اور نماز کی ذمہ داری، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، ہم مارتے تو ہیں انہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہماری اپنی نماز کیونکہ ہمیں لذت نہیں دیتی، ہم کسی لذت کو آگے انٹروڈیوس بھی نہیں کروا سکتے۔ وہ کروانی چاہیے، خود لذت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ لذت جو ہے وہ متعارف کروانی چاہیے اگلی نسل کو، تاکہ انہیں بھی لطف آئے اور انہیں بھی اچھا لگے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو اب یہ جب رحمت کی بات ہوئی ہے اور اس کا احساس اور ادراک ہوا ہے، تو اس وقت پھر مالک یوم الدین دونوں صورتوں میں، جو میں عرض کر رہا تھا جہاں سے یہ بات ڈیویٹ ہوئی تھی، کہ دونوں صورتوں میں برائی کے سارے بدلے انسان کو یہاں نہیں ملتے۔ مظلوم جو ہے اس کے ظلم کا ازالہ 100% نہیں ہو پاتا۔ کیا کریں گے آپ؟ کسی کو مار دیا کسی ظالم نے، اب زندگی تو نہیں لوٹے گی، مطلب زندگی چھین لی اس کی، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں لوٹے گی۔ اور
اسی طرح سے ماں کی تگ و دو اور باپ کی تگ و دو، اور وہ تگ و دو اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، اللہ کرے وہ صحیح لائنوں پہ ہو اور اس میں ترجیحات درست ہوں، خدا کرے، تو اس تگ و دو اور اس شفقت اور اس جو وہ احسانات ہیں اولاد کے ساتھ اور جو ان کا رول ہے اس کا بھی اجر نہیں ملا۔ یہ ایک مثال ہے، دوست کی خوبی، اس کی مسکراہٹ، اچھی گفتگو، کسی نے حوصلہ دیا، کوئی وقت پہ کام آیا، کسی نے دعا کی آپ کا کام بن گیا، کسی نے اچھی بات کی، کسی نے خیر خواہی کی، نصیحت کی، ان تمام کا بدلہ جو ہے وہ سارے، یہاں دنیا چھوٹی ہے اور اللہ نے نیکیوں کے بدلے بہت بڑے رکھے ہیں، وہ پورے اس زندگی میں سما نہیں سکتے۔ یہ اس طرف ہم غور نہیں کرتے، ہم جب مالک یوم الدین کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ برائی کا بدلہ ہوگا۔ وہاں حساب کتاب جو ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہ بھی تو اسی طرح ہے، مثقال ذرۃ شرا یرا جس طرح ہے، بالکل اسی طرح ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پہلے ہے بلکہ وہ، تو وہ سارے تو نہیں ملے۔ اس لیے اب مالک یوم الدین پہ آپ غور کریے پھر، کہ رحمت کی بات کر کے، اس کا ادراک کر کے، اس کا واسطہ دے کے، اس کا اقرار کر کے، اس کے سامنے اس کی رحمت کا تذکرہ کر کے، ماں کو کہے نا کہ ماں تو مجھ سے پیار کرتی ہے تو اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو آپ کہیں الرحمن ہے تو بے کنار رحمت ہے اور رحیم ہے، جب ضرورت ہوئی اس وقت پل جہاں مجھے ضرورت معلوم نہیں تھی تب بھی تیری رحمت تذکیر ہوئی۔ اب یہ جو تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا، اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ بہت ہی ضروری، یہ ہے ترجیح کی بات کہ سب سے بڑا پھر فکر کیا یہاں تو ہو رہی رحمت ہے۔ اگر فرض کیا یہاں کبھی امتحان بھی آ جائے، آزمائش بھی آ جائے، تو زندگی بھی عارضی ہے، زندگی بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا، اور بدلتا رہتا ہے، حالات یہاں بدلتے رہتے ہیں، دن ہے تو رات ہے، رات کے بعد پھر صبح ہے اور روشنی ہے، یہ ایک چینجنگ وہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عارضی نہ ہو، اور جو وہ ہے جس کے بعد پھر دوام ہوگا اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں کی جب ہم عموماً نعمتوں کی حمد کر رہے ہیں اور رحمت کا ذکر کر رہے ہیں تو عموماً ہمارے سامنے یہ بات ہوگی، لیکن جو اللہ نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جب رحمتوں کا تصور آئے تو فوری بعد پھر اصل، جس پہ پھر جو اصل ہے اور دائمی ہے اور جو فیصلہ کن ہے اور جس کے بعد پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے، بڑی تبدیلی نہیں ہے، وہ مکمل جو ہے نا وہ وہ نہیں ہوتا، یعنی عکس نہیں ہو جاتا، انقلاب نہیں آتا، اس کی فکر ہونی چاہیے پھر مالک یوم الدین میں۔ اور پھر اس میں لفظ مالک یوم الدین میں دعا ایسی ہے اور گفتگو کا طریقہ ایسا ہے اور مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ تو مالک ہے۔ اب اس مالک میں آپ دیکھیے تصور کیا ہے، تو اس نے کہا ہے نا کہ میں ایک اچھائی کے 10 دوں گا اور 700 تک دوں گا، اور 700 کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 100 مولی وانا اجزی بھائی، یہ تو میرے لیے ہے، اس کا حساب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جس حساب سے میں دوں گا وہ تو اس سے حساب کتاب سے باہر کی بات ہے۔ اور صرف کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہے اور اس کو سمجھ لیا ہے اور اس پہ ایمان رکھا ہے، اسی کا اجر جو ہے وہ کسی حساب کتاب پہ آ ہی نہیں سکتا، اور اس کی رحمت تو اس پہ تو کوئی کنارے نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دے تو بہت تھوڑی پہ بہت زیادہ تو مالک ہے، اور معاف کرے تو بہت بڑے گناہوں کو، بہت برے خرابیوں کو تو چاہے تو معاف کر دے، مالک تو ہے، اختیار سارا تیرے۔ مالک کا مطلب یہی ہے کہ تیرا اختیار ہے، سارا اختیار تیرا۔ اور وہ بات شاید ہوئی بھی ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ اس کا موقع ہے دوہرا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں میں دہرانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا سب سے آخر میں، دیکھیے رحمت کتنی ہے اس کی اور اس کا فیصلے کیسے فیصلے ہیں۔ اس سے پہلے شفاعت کی بات آپ نے تفصیل سے فرمائی کہ شفاعت پہلی یہ ہوگی کہ انتظار ختم ہو، فیصلہ ہو تو صحیح، اور فیصلہ ہوگا تو رحمت بھی ملے گی، جن کو چھٹکارا ملنا ہے انہیں چھٹکارا ملے گا۔ تو اس پہ انبیاء آگے کی طرف بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے، اور اس کی کیفیتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، تفصیل سے بات کریں گے کبھی اس پہ کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور جو دعائیں اور تسبیحات مجھے یاد ہیں وہ کہوں پڑھوں گا، اور جو وہ اس وقت دل میں ڈالے گا، یہ تو وہ ڈالتا ہے،
یہ سجدے میں چلا جائے انسان، اور جو یاد ہے جو سیکھی ہوئی ہیں ان سے آغاز کر دے، تو پھر آگے وہ خود بھی ڈالتا ہے دل میں، اور کیفیتیں بھی ڈالتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی بھی ایسے ایسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے پہلو سامنے سے اندر سے القاء کرتا ہے کہ وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی لطف اور لذت جو ہے مانگنے میں، یہ پہلو بھی موجود ہے کیا۔ تو پھر وہ شفاعت مطلب کہ حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ پھر دوسری شفاعت اپنی امت کی ہوگی، وہ انسانیت سب کے لیے ہے، اور اس کے بعد امت کے لیے ہے۔ تو اس میں پھر جو آخری مراحل ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لائے، اللہ کے حکم سے ان کو نکالے جائیں۔ اللہ کہے گا اس سے کم ہے اگر کسی کا تو اس کو بھی نکالنا ہے، اس سے کم ہے تو نکالنا ہے، اس سے کم ہے تو نکالنا ہے، اب کیا بچے گا؟ آخر میں اللہ کہے گا کہ یہ سب نے شفاعت کر لی، فرشتے بھی نکال لائے، انبیاء بھی نکال لائے، صالحین بھی نکال لائے، رب العالمین بچ گیا ہے۔ پھر وہ خود مٹھی بھرے گا اس کی رحمت کا، تو مٹھی بھرے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد رسول فرماتے ہیں آخری آدمی جو ہے نا جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ تو آخری کا فرمایا کہ وہ ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے اندر پڑا ہوا بھی دعا مانگ رہا ہوگا، مولا اس سے نجات دے۔ تو یاد رکھیے دعا جو ہے یہ بڑا ہتھیار ہے، بڑا ہتھیار ہے، ہر جگہ کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی، اور جہنم میں پڑے ہوئے کے لیے بھی وہ اسی سے مانگ رہا ہوگا، کسی اور سے نہیں، صرف اس سے مانگ رہا ہوگا کہ مجھے اس سے نجات دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال کے کنارے پہ بٹھا دے۔ پھر وہ منہ جل رہا ہے، تو پھر یہ دعائیں شروع ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر اور تو کچھ نہیں مانگو گے، نہیں مانگو گے۔ پھر اس کا پشت کر دی جائے گی، منہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کچھ عرصے بعد صبر جتنا کرے گا، پھر وہی، پھر مانگنا، پھر رونا، پھر گڑ گڑانا۔ اللہ کہے گا تو نے وعدے کیے تھے کہ پھر کچھ نہیں مانگو گے، مولا تو نجات دے دے، پشت چل رہی ہے، برداشت نہیں ہوتا، آگے ہو جائے گا۔ پھر وہاں شروع ہے، وہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں اس کا سایہ چاہیے، پھر شروع ہے، پھر وہی بات۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب اسے آگے لے جائے گا تو ہر وقت ہر مرحلے پہ یہ کہے گا ما اکفرک، تو کتنا جھوٹ بول